السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ کہانی کا عنوان ہے الٹی تدبیر اور اسے لکھا ہے سکندر علیم صاحب نے۔ شیرڈ نے اپنی بیوی کے منہ سے خارج ہونے والے سگریٹ کے دھوئیں کے مرغلے کو ہاتھ لہراتے ہوئے خود سے دور کیا اور میز کے سامنے بیٹھی ہوئی اپنی بیوی کو گھورنے لگا۔ کیا اس سے بھی زیادہ بور کرنے والا کوئی اور وجود ہو سکتا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ کبھی وہ اس عورت سے محبت بھی کیا کرتا تھا، یا کم از کم اس سے محبت کی تھی۔ یہ ایک حقیقت تھی کہ اسے اپنی بیوی سے محبت رہی تھی، لیکن تب وہ اس سے قطعی مختلف تھی جیسے کہ اب ہو چکی تھی۔ وہ یہ بدصورت بڑھیا اور چڑیل ہرگز نہیں تھی جس کے بالوں میں اب کلرز دکھائی دیتے تھے اور ہر وقت ایک خستہ گھٹیا سا بات روب پہنے رہتی تھی، جو یقیناً اس کے پاس اس وقت سے تھی جب ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کچھ عرصے تک آسودہ اور مطمئن رہا۔ اب وہ اپنا وقت اپنے شوق کی نظر کیا کرتا تھا۔ نادر سکے جمع کرنا اس کا مشغلہ تھا۔ زندگی سکون اور آسودگی سے گزر رہی تھی، لیکن پھر نٹالی بھی ریٹائر ہو گئی۔ اب وہ ہر وقت اس کی نظروں کے سامنے رہنے لگی تھی۔ اسے دن بھر نہ صرف نٹالی کی چڑچڑی باتیں سننا پڑتی تھیں، بلکہ قابل نفرت سگریٹ کے دھوئیں کو بھی سانس کے ساتھ اندر اتارنا پڑتا تھا۔ اب شیرڈ کا سکون غارت ہو چکا تھا اور وہ بے حد بور رہنے لگا تھا۔ پہلے تو وہ ریٹائرمنٹ کے بعد سیر و تفریح کے منصوبے بنایا کرتے تھے، لیکن اب نٹالی شاپنگ مال تک سفر کرنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ وہ بس یہی چاہتی تھی کہ اپنا پرانا ساختہ حال باتھ روب پہنے دن بھر گھر میں محدود رہے، ٹی وی پر پرانی فلمیں دیکھتی، تمباکو نوشی کرتی رہے اور شیرڈ کو آزار پہنچاتی رہے۔ شیرڈ کی اس بدوضع سے رینج ہاؤس کو خریدنے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ اس نے یہ رینج ہاؤس نٹالی کو خوش کرنے کے لیے خریدا تھا۔ یہ رینج ہاؤس حد بندی کی باڑ سے گھرا ہوا تھا۔ داخلی گیٹ کے پاس گلاب کی جھاڑی تھی۔ نٹالی گھر سے باہر قدم تک نہیں نکالتی تھی۔ اس کا جواز یہ ہوتا کہ باہر کیڑے مکوڑے اور پتنگے بہت ہیں، دھوپ بہت تیز ہوتی ہے، مجھے الرجی ہو جاتی ہے۔ لیکن شیرڈ کو باہر نکلنا پڑتا تھا۔ کبھی احاطے کی باڑ کو رنگ کر رہا ہے، کبھی گلاب کی جھاڑی کو چھانٹ رہا ہے، تو کبھی گھاس کی تراش کر رہا ہے، لیکن اسے تو کوئی الرجی نہیں ہوتی۔ اگر نٹالی اتنے زیادہ سگریٹ نہ پیتی تو کیا اسے تب بھی الرجی کی شکایت ہو سکتی ہے؟ شیرڈ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی، لیکن نٹالی نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ وہ اپنے آپ میں مگن تھی۔ شیرڈ کی رگوں میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، اس کے وجود میں ایک جھنجھلاہٹ سی طاری تھی۔ وہ بار بار اپنی مٹھیاں سختی سے کھول اور بند کر رہا تھا۔ حالات اب بدل جائیں گے۔ آج رات وہ تمام باتوں پر تفصیل سے غور کر چکا تھا۔ اس نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے آج کی رات کا انتخاب کیا تھا۔ آج کی رات نٹالی کی زندگی کی آخری رات ہوگی، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل جائے گی۔ غلطی تمام تر نٹالی ہی کی تھی۔ اس کے ساتھ زندگی نہایت ہی بور گزر رہی تھی، کوئی اور متبادل بھی نہیں تھا۔ شیرڈ معاشرے کے بارے میں غور کر چکا تھا، لیکن اس سے معاشقہ کون لڑاتا؟ وہ عمر رسیدہ، گنجا اور موٹا تھا۔ اس نے طلاق کے بارے میں بھی سوچا، لیکن طلاق اسے بے حد مہنگی پڑتی۔ طلاق کی صورت میں نٹالی وہ سب کچھ لے جاتی جو اس کے پاس تھا، وہ کنگال ہو جاتا۔ وہ خود بھی کسی اور سے رشتہ استوار کرنا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی ناجائز تعلق قائم کرنے کا حامی تھا، لیکن اس نے سن رکھا تھا کہ دنیا میں ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں دلکش نوجوان لڑکیاں اس سے بات کی قطعی پرواہ نہیں کرتیں کہ مرد دیکھنے میں کیسا ہے،
بشرطیہ یہ کہ اس کے پاس کافی دولت ہو اور اس کے قریب میں وقت اچھا گزر جائے، اس کی قربت میں وقت اچھا گزر جائے۔ اور شیرڈ بھی یہی چاہتا تھا، فلرٹ کرنے میں کیا حرج ہے، کسی سے ناجائز تعلقات استوار نہ ہوں اور وقت بھی اچھا گزر جائے۔ نٹالی کے راہ سے ہٹنے کے بعد وہ بیمہ کی رقم وصول کر لے گا، اپنا مکان اور اپنے نادر سکوں کا ذخیرہ فروخت کر دے گا۔ وہ ہمیشہ بہترین سکے خریدتا، اس لیے یہ ذخیرہ خاصا قیمتی تھا۔ ان چیزوں کی فروخت سے اسے اچھی خاصی رقم ہاتھ آنے کی توقع تھی۔ یہ رقم اس کے سفری اخراجات اور گاہے بگاہے عیاشی کے لیے ہرگز کم نہیں پڑ سکتی تھی۔ رات آنے میں بہت دیر کر رہی تھی، لیکن شیرڈ اپنی دھن کا پکا تھا۔ وہ صبر اور سکون سے رات کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ یہ انتظار کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اس نے اس رات کی پلاننگ میں کئی ہفتے صرف کیے تھے۔ وہ مہینے میں ایک بار اپنے کوائن کلب کی میٹنگ میں لازمی شرکت کرتا تھا، اور آج کی شب بھی اس کی کوائن کلب کی میٹنگ منعقد ہو رہی تھی۔ وہ پروگرام کے مطابق اس میٹنگ میں شرکت کرنے جائے گا۔ اس کے گھر سے چلے جانے کے بعد نٹالی خودکشی کر لے گی۔ یقیناً یہ خودکشی ہرگز نہیں ہوگی، کیونکہ اپنی میٹنگ کے لیے روانہ ہونے سے قبل وہ اپنا کام سر انجام دے دے گا۔ شیرڈ نے تمام منصوبے پہلے سے طے کیا ہوا تھا۔ اس نے ایک پیغام ترتیب دیا تھا اور وہ پیغام ٹائپ شدہ اس کے کمپیوٹر میں محفوظ تھا۔ پیغام پر دستخط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی اس کا پرنٹ آؤٹ نکالنا ضروری تھا۔ یہ پیغام بعد میں کمپیوٹر پہ ہی دیکھا جا سکتا تھا، جو کہ نٹالی کی جانب سے تھا، جس میں یہ تحریر تھا کہ وہ اپنی موجودہ زندگی سے بور ہو چکی ہے اور اس نے اپنی زندگی کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شیرڈ کے پاس ایک پستول تھا جو اس نے کئی برس پہلے خریدا تھا۔ یہ پستول اس کی میز کی دراز میں رکھا رہتا تھا۔ نٹالی کی کن پٹی پر ایک گولی اور ہاتھ میں موجود پستول کی موجودگی خودکشی کی تصدیق کر دیتے۔ اس بارے میں کون سوال کر سکتا تھا؟ جب وہ اپنے کوائن کلب کی میٹنگ سے گھر لوٹتا تو تب اس کی لاش دریافت کر لیتا۔ وقتی طور پر اسے ایک غم زدہ شوہر کا کردار نبھانا پڑتا، پھر وہ ایک بھرپور زندگی کے لیے وہاں سے فرار اختیار کر لیتا۔ امن و سکون اور آزادی اس کا نیا مقدر بن جاتی۔ اب تقریباً وقت ہو چکا تھا کہ وہ اپنے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دے۔ نٹالی اس وقت صوفے پر گھٹنے سمیٹ کر بیٹھی ہوئی اپنا پسندیدہ احمقانہ ریئلٹی شو دیکھنے میں مگن تھی۔ شیرڈ نے ایک گوشے کی آڑ سے اپنا سر نکالتے ہوئے کمرے میں جھانکا اور نٹالی سے مخاطب ہو کر بولا، میں اب اپنی میٹنگ میں جا رہا ہوں۔ نٹالی نے اس کی جانب ہاتھ لہرا دیا اور بولی، تو ٹھیک ہے، جاؤ۔ ہاں، وہ اسے مس نہیں کرے گا، قطعی نہیں۔ پھر شیرڈ اپنے اس چھوٹے سے کمرے میں چلا گیا جہاں سوختے میں کام کیا کرتا تھا۔ یہ اس کی خلوت گاہ تھی۔ وہ کمرے کے آخر میں رکھی ہوئی میز کے پاس چلا گیا اور اس کی نچلی دراز کھولی تاکہ اس میں رکھا ہوا پستول اٹھا لے۔ پستول وہاں موجود نہیں تھا۔ تب اسے اپنے عقب میں ایک آواز سنائی دی تو وہ گھوم کر گیا۔ نٹالی دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کے ہونٹوں کے درمیان ان قابل نفرت سگریٹوں میں سے ایک دبی ہوئی تھی اور وہ سگریٹ کی کش لگا رہی تھی۔ تمہیں جس شے کی تلاش ہے وہ یہ تو نہیں؟ نٹالی نے اپنے ہاتھ میں موجود پستول کا رخ شیرڈ کی جانب کرتے ہوئے پوچھا۔ شیرڈ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے کمپیوٹر میں موجود پیغام پڑھ لیا ہے، نٹالی نے پستول لہراتے ہوئے کہا۔ خودکشی؟ میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ کیا تم نے غلط سمجھا ہے؟ میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ میں نے تمہیں بور کر رکھا ہے اس حد تک کہ تم مجھے مارنے پر تل گئے ہو۔ میں بھی تم سے بیزار ہو چکی ہوں، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم ایک حادثے سے دوچار ہونے والے ہو۔ نٹالی نے شیرڈ کے ایک قدم اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا ہاتھ ڈھال کی طرح اپنے سامنے کیا ہوا تھا۔ ہم اس بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر نٹالی مسکرا دی۔ میں سمجھی کہ تم اپنے کوائن کلب کی میٹنگ میں گئے ہوئے ہو۔ مجھے کوئی آواز سنائی دی تو میں تحقیق کرنے آ گئی۔ میں سمجھی کہ کوئی چور گھس آیا ہے اور تمہاری قیمتی سکوں کے ذخیرے کو چوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
میں نے تمہارا پستول نکال لیا اور تمہیں گولی مار دی۔ یقیناً مجھے یہ علم نہیں تھا کہ یہ تم ہو۔ تمہیں تو اپنے کلب کی میٹنگ میں ہونا چاہیے تھا۔ یہاں تمہاری خلوت گاہ میں اندھیرا تھا، میں نے کسی کو حرکت کرتے دیکھا تو گولی چلا دی، یہ سوچ کر کہ یہ کوئی چور ہے۔ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، لیکن میں کر سکتی ہوں۔ میں کچھ عرصے تک صدمے سے نڈھال بیوہ بنی رہوں گی، لیکن میں اس مرحلے کو بھی خوش اسلوبی سے نپٹا دوں گی۔ شیرڈ نے نٹالی کی جانب ایک قدم بڑھایا تو اس کے کانوں میں پستول کا کھٹکا سنائی دیا۔ تب نٹالی نے مسکراتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔